بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، سبق نمبر 7، الجاحظ و فقاہاتہ، جاحظ اور اس کے لطائف۔ وعمر بن بحر بن محبوب الکنانی، وہ عمر بن بحر بن محبوب الکنانی ہیں۔ ولد سنۃ 159 فی البصرۃ بالعراق فی خلافت المہدی ثالث الخلفاء العباسیین، کہ وہ 159 ہجری میں عراق کے شہر بصرہ میں تیسرے عباسی خلیفہ المہدی کے دور خلافت میں پیدا ہوئے۔ وتوفی سنۃ 255 فی خلافت المہتدی باللہ، اور انہوں نے 255 ہجری میں خلیفہ مہتدی باللہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ فعاصر 12 خلیفۃ عباسیا، بس عباسی خلیفہ کے ساتھ 12 سال زندگی گزاری، یا اس کا مطلب کہ 12 عباسی خلیفہ کے ساتھ اس نے زندگی گزاری کہ وہ ہم اثر رہے ان کے۔ وَلَقَبُهُ، اور اس کا لقب الجاحظ والحدقی لبروز عینہ، جاحظ اور الحدقی تھا۔ اس کا لقب الجاحظ اور الحدقی تھا ان کی آنکھ کے باہر نکلنے کی وجہ سے۔ الجحوظ ہوا خروج المخلط والحدقۃ، جحوظ کے معنی ہیں آنکھ کے ڈھیلے کا یا پتلی کا باہر نکلنا۔ وکنیتہ، اور ان کی کنیت ابو عثمان، اس کی کنیت ابو عثمان تھی۔ وکان کثیر القامت، وہ پستہ قد، دمیم قبیح الوجہ، اور بد صورت چہرے والا تھا۔ ولکنہ کان خفیف الروح حسن المعاشرۃ ظریف النکات، لیکن وہ خوش مزاج، اچھے ملنسار، مزاحیہ باتیں کرنے والا تھا۔ وتتلمذ الجاحظ على يد اساتذة الدولة العباسية، جاحظ نے سلطنت عباسیہ کے نامور اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ منهم الاسمعی الذي كان يحفظ ثلث اللغة، جن میں الاسمعی ہے جنہیں عربی لغت کا تہائی حصہ یاد تھا۔ وابو عبیدۃ وابو یزید الانصاری الذي قیل عنہ انہ من ائمۃ الناس فی اللغۃ والشعر وعلوم العرب، اور ابو عبیدہ اور ابو یزید الانصاری جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لغت، شاعری اور علوم عرب میں لوگوں کے امام تھے۔ وکذالک الاخفش وصالح بن جناح اللخمی وابراہیم بن السیار، اور اسی طرح اخفش اور صالح بن جناح لخمی اور ابراہیم بن سیار لخمی تھے۔ ومن اسباب شہرت الجاحظ اتساع علمہ وتبحر فیہ، جاحظ کی شہرت کے اسباب میں سے ان کے علم کا وسیع ہونا ہے اور اس میں مہارت حاصل کرنا ہے۔ لأنہ تأدب بآداب الفرس وحکمت الہند وفلسفۃ الیونانی، کیونکہ اس نے اہل فارس کے آداب، ہند کی حکمت اور یونان کے فلسفے کا علم حاصل کیا تھا۔ فغرض علمہ ووضح بیانہ، اس کا علم گہرا اور اس کا انداز بیان واضح ہو گیا تھا۔ والجدیر بذکر ان الجاحظ الف عدیدا من الکتب التي جاوزت 70 بعد 100 بحسب احصاء ابن الندیم
لیاسار الجاحظ۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جاحظ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو ابن ندیم کے حساب لگانے کے اعتبار سے 170 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ ومن اشہر کتبہ کتاب البخلائی و کتاب الحیوانی و کتاب البیانی والتبیینی و رسالۃ التربیع والتدویر۔ ان کی مشہور کتابوں میں سے کتاب البخلاء، کتاب الحیوان، کتاب البیان والتبیین اور رسالۃ التربیع والتدویر ہیں۔ وہی کانت غالباً سخریۃ من العادات والتقالید التي انتشرت فی عصرہ بصورت کبیرۃ، جو کہ عموماً ان عادات اور رسوم پر ایک طنز تھی جو ان کے دور میں بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی۔ فکان یرد تلک العادات باسلوب الفقاہۃ والمزاح، پس وہ ان عادات کا رد مزاح اور مذاق کے انداز میں کیا کرتے تھے۔ وکان کثیر التنقل دائما فی السفر من العراق الی مصر و سوریہ، اور وہ زیادہ نقل و حرکت والا تھا، ہمیشہ عراق سے مصر اور سوریہ تک سفر میں رہتے تھے۔ یسرہ ببصرہ و بصیرتہ، اپنی ظاہری آنکھ اور باطنی بصیرت سے مشاہدہ کرتے تھے۔ ومن میزاتہ، اور ان کی خصوصیات میں سے ہے کہ انہ اتخذ المجتمع مادۃ لقلمہ، کہ انہوں نے معاشرے کو اپنی قلم کا موضوع بنایا، مادہ بنایا۔ فهو يعيش مع كل فئة من فئات الشعب فيأخذ آدابهم، چنانچہ وہ عوام کے ہر طبقے اور گروہ کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا طرز گفتگو اور آداب اخذ کرتے تھے۔ من فقاہات الجاحظ، جاحظ کے لطائف۔ قال الجاحظ ما اخجلنی احد قط الا امرأتان، یہ پہلا ان کی فقاہات یعنی لطائف میں سے نمبر 1 ہے کہ جاحظ نے کہا کہ مجھے کسی نے شرمندہ نہیں کیا سوائے 2 عورتوں کے۔ رأیت احداها فی العسکر، کہ ان میں سے میں نے ایک کو لشکر میں دیکھا تھا۔ وکانت طویلۃ القامۃ، وہ لمبے قد والی تھی۔ وکنت علی طعام، اور میں اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ فاردت ان امازحها، میں نے اس کے ساتھ مذاق کرنے کا ارادہ کیا۔ فقلت لها، میں نے اس سے کہا انزلی حتی تأکلی معنا، کہ تو نیچے اتر آؤ، ذرا نیچے تو آؤ تاکہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ تو اس نے جواب میں کہا، فقالت، کہنے لگی، اسعد انت حتی تری الدنیا، کہ تم ذرا اوپر چڑھاؤ تاکہ تمہیں دنیا نظر آ سکے۔ عملہ اخرى، اور جو دوسری، فإنها عارضتنی فی الطریق، عارضتنی فی الطریق، دوسری عورت جو مجھے راستے میں ملی، وانا علی باب داری، اور میں اپنے گھر کے دروازے پر تھا۔ فقالت، وہ کہنے لگی، لی الیک حاجتن، کہ آپ سے مجھے ایک کام ہے، ایک ضرورت ہے۔ واريد ان تمشي معي، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ فقمت معه، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا چلا۔ الى ان اتت بی الى صانع یہودی، صائغ یہودی، چنانچہ میں اس کے ساتھ چل پڑا اور وہ مجھے ایک یہودی سنار کے پاس لے آئی۔ وقالت له، اور اس سے کہا، مثل هذا، اس جیسا۔ وانصرفت، اور وہ چلی گئی۔ فقمت مبہوتا، تو میں حیران و پریشان کھڑا رہا۔ فسألت الصائغ عن قولها، تو میں نے سنار سے اس کی بات کے بارے میں پوچھا۔ تو فقال، اس نے کہا، انہا اتت الیہ
تسألنی ان انکش لہا علی فس خاتم سورۃ الشیطان، کہ وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے اس نے کہا، وہ کہہ رہی تھی مجھ سے کہ میں اس کی انگوٹھی کے نگینے پر شیطان کی شکل بنا دوں۔ اس نے یہ مجھ سے آ کر کہا کہ میں اس کی انگوٹھی کے نگینے پر شیطان کی شکل بنا دوں۔ فقلت لہا، تو میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ ما رأیت شیطان لأنکش صورتہ، کہ میں نے تو شیطان کو دیکھا نہیں ہے کہ میں اس کی صورت بنا سکوں۔ تو فأتت بکا، وہ آپ کو لے کر آئی، وقالت، اور کہنے لگی، ما سمیتا، جو آپ نے سنا ہے۔ تو وہ آپ کو لے کر آئی اور وہی کہا جو آپ نے سنا ہے۔ نمبر 2، یروی عن نفسہ، جائز سے روایت ہے کہ فی احد المرات بان عمری 60 سنۃ، کہ جب میری عمر 60 سال تھی، تو جات فتاۃ عمرہا 20 سنۃ، تو ایک 20 سالہ انتہائی خوبصورت عورت آئی، کانت جمیلۃ جداً، بہت خوبصورت تھی۔ فقالت للجاہزی، تو اس نے جاہز سے کہا، اريد ان اتزوجک، کہ میں چاہتی ہوں آپ سے شادی کروں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فاستغربا، تو جائز کو بڑی حیرت ہوئی۔ وقال الا ترین شکلی، کیا تم، اور اس سے کہا کہ تم میری شکل نہیں دیکھتی، وعمری، اور میری عمر نہیں دیکھ رہی۔ قالت، وہ کہنے لگی، بلا لیکن اريد ان یکون اولادی بجمالی وذکائک، اس لڑکی نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میری اولاد میرے جیسی خوبصورت اور تمہاری جیسی ذہین ہو، یعنی میری اولاد میری جیسی خوبصورت اور تمہاری جیسی ذہین ہو۔ فقال ماذا سيحصل لو كان الاولاد بجمالی وذکائی، اس پر جاہز نے کہا کہ کیا حاصل ہوگا، کیا غضب ہوگا کہ اگر اولاد میری جیسی خوبصورت، مطلب بصورت ہو، اور تمہارے جیسی ذہین یعنی کہ کن ذہن ہو جائے۔ نمبر 3، حکل جاہز قال مرت علی خربۃ ای ارض قفر، جاہز نے حکایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک ویران جگہ سے گزرا تو وہاں اچانک ایک معلم کو دیکھا، فَإِذَا بِهَا مُعَلِّمٌ، ایک معلم کو دیکھا، وَهُوَ يَنْبُهُ نَبِيهَ الْكِلَابِ، جو کتوں کی طرح آواز نکال رہا تھا۔ فَوَقَفْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، تو میں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ فَإِذَا بِصَبِيٍّ قَدْ خَرَجَ مِنْ دَارٍ، تو اچانک ایک گھر سے ایک بچہ نکلا۔ فقبض علیہ المعلم، تو معلم نے فوراً اس بچے کو پکڑ لیا۔ وجعل یلتمہ ویسبہ، اور اسے تھپڑ مارنے لگا اور برا بھلا کہنے لگا۔ فقلت عرفنی خبرہ، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کا ماجرا بتائیے، کیا واقعہ ہے، کیا بات ہے۔ فقال، تو اس معلم نے کہا، ھذا الصبی لئیم یکرہ التعلیم، کہ یہ نافرمان بچہ ہے جو پڑھنے سے کتراتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ ویہرب، اور بھاگ جاتا ہے۔ ویدخل الدار، اور بھاگ کر گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ولا یخرج، اور گھر سے نہیں نکلتا۔ وَلَهُ كَلْبٌ يَلْعَبُ بِهِ، اور اس کے گھر میں ایک کتا ہے جس کے ساتھ یہ کھیلتا ہے۔ فَإِذَا سَمِعَ صَوْتِي، جب یہ میری آواز سنتا ہے۔ ظَنَّ أَنَّهُ صَوْتُ الْكَلْبِ، تو یہ گمان کرتا ہے کہ کسی کتے کی آواز ہے۔ فَيَخْرُجُ، تو یہ گھر سے نکلتا ہے۔ فَأُمْسِكُهُ، تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں۔ الکلمات الجدیدہ،
نئے کلمات ان کی معنی۔ الجحوظ آنکھ کا ابرے ہوئے ڈھیلے والا ہونا۔ المقلتی آنکھ کا ڈھیلا۔ الحدقتی آنکھ کی پتلی۔ دمیمہ بدصورت۔ حسن المعاشرتی بہترین زندگی گزارنے والا۔ ظریفہ مزاحیہ۔ غرضہ گہرا ہوا۔ الجدیر قابل ذکر۔ الفا اس نے تصنیف کی، تالیف کی۔ سائغن سنار۔ جوہری یسرہ چلتا ہے۔ الشعب قوم۔ اخجلنی مجھے شرمندہ کیا۔ مبہوتاً حیران۔ فاستغربا تعجب میں پڑ گیا، بس وہ تعجب میں پڑ گیا۔ خربتن ویرانہ۔ نبیحہ بھونکنا۔ یلتمہ تھپڑ مارتا ہے۔ لئیم کمینہ۔ التدریب الاول پہلی مشق۔ عجیب و عجیب یعنی الاسئلۃ التالیہ درجیل سوالوں کے جواب دیجئے۔ نمبر 1 ما اسم الجاحظ؟ جواب اسمہ عمر بن باہر بن محبوب الکنانی۔ نمبر 2 اذکر اسماء شیوخ الجاحظ۔ جواب من شیوخی اسمعی و ابو عبیدہ و ابو یزید الانصاری والاخفش و صالح بن جناح اللخمی و ابراہیم بن سیار اللخمی۔ نمبر 3 اذکر اہم کتب الجاحظ۔ جواب اہم کتبہ کتاب البخلاء و کتاب الحیوان و کتاب البیان والتبیین و رسالۃ التربیہ والتدویر۔ نمبر 4 لماذا قال الجاحظ للمرأة انزلی حتی تاکلی معنا؟ جواب کانا یمازحها لأنها طویلة جدا۔ نمبر 5 لماذا جاءت المرأة بالجاحظ الى سائغ؟ جواب جاءت بالجاحظ لینکش لها صورت الشیطان مثل الجاحظ۔ التدریب الثانی دوسری مشق۔ ضع او ضعی جوابا صحیحا للجمل الآتیہ درجیل جملوں میں درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1 ہے ولد الجاحظ سنتاً، اس کا درست جواب آئے گا 159 ہجری۔ نمبر 2 ولد الجاحظ فی، اس کا درست جواب آئے گا البصرہ۔ نمبر 3 ترید المرأة لتنکش صورت خالی جگہ لا فصل خاتم، اس کا درست جواب آئے گا الشیطانی۔ نمبر 4 قبض المعلم علی الصبی وجعل خالی جگہ، اس جگہ درست جواب آئے گا یلتمہ۔ نمبر 5 سبب شہرت الجاحظ، اس کا درست جواب آئے گا اتساع علمہ۔ التدریب الثالث تیسری مشق۔ رتب او رتب الکلمات الآتیہ فی کراستک لتصبح جملا مفیدۃ، کہ درجیل کلمات کو اپنی کاپی میں درست ترتیب سے لکھیں تاکہ مفید جملہ بن جائے۔ درست ترتیب سے جملے۔ نمبر 1 یتہاتف الناس الی الاستماع الی نوادرہ۔ نمبر 2 وتتلمذ الجاحظ علی ید اساتذۃ الدولۃ العباسیہ۔ نمبر 3 ما اخجلنی احد قط الا امرأتان۔ نمبر 4 اسعد انت حتی تری الدنیا۔ نمبر 5 ما رأیت الشیطان لأنکش صورتہ۔ التدریب الرابع چوتھی مشق۔ اکمل او اکمل الفراغات الآتیہ بکلمۃ مناسبہ، کہ درجیل خالی جگہوں کو مناسب کلمات سے پر کیجئے۔ نمبر 1 ہے ما خجلنی احد خالی جگہ الا امرأتان، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا قطو۔ نمبر 2 کنت خالی جگہ طعام فاردت ان امازحہا، اس خالی جگہ میں آئے گا علی وکنت علی طعام۔ نمبر 3 لی خالی جگہ حاجت، اس میں آئے گا الیکا۔ نمبر 4 قالت بلا خالی جگہ اريد ان یکون اولادی، اس میں آئے گا لیکن۔ نمبر 5 وکان کثیر التنقل دائما خالی جگہ السفری، اس خالی جگہ میں حرف آئے گا فی۔ التدریب الخامس پانچویں مشق۔ تخیر او تخیری من قائمت با ما یناسب قائمت الف، اس میں 2 کالم دیے ہیں، تو کالم
با میں جو مناسب ہے کالم الف کے اس کا انتخاب کیجیے۔ کالم الف میں ہے وَكُنْتُ عَلَى طَعَامٍ، تو اس کے مناسب کالم با میں آئے گا فَأَرَدْتُ أَنْ أُمَازِحَهَا، فَقَالَتْ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ وَأُرِيدُ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي، اس کا مناسب آئے گا کالم با میں فَقُمْتُ مَعَهَا، إِلَىٰ أَنْ أَتَتْ بِي إِلَىٰ صَائِغٍ يَهُودِيٍّ، کالم با میں مناسب آئے گا وَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ هَذَا، أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَاسْتَغْرَبَ، اس کے مناسب آئے گا وَقَالَ أَلَا تَرَيْنَ شَكْلِي وَعُمْرِي، قالت بلا لیکن أُرِيدُ أَنْ يَكُونَ أَوْلَادِي، تو اس کے مناسب کالم با میں آئے گا بِجَمَالِي وَذَكَائِكَ۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی اللغۃ الاردیۃ، درجیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے۔ نمبر 1، اتخذ الجاہز المجتمع مادۃ لقلمہ، جاہز نے معاشرے کو اپنی قلم کے لیے مادہ بنایا تھا، یعنی موضوع بنایا تھا۔ نمبر 2، والجدیر بذکر ان الجاہز الف عدیدا من الکتب، قابل ذکر بات یہ ہے کہ جاہز نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ نمبر 3، انی اردت ان امازحہا، میں نے اس سے مزاح کرنے کا ارادہ کیا۔ نمبر 4، اتت بی المرأۃ الی صائغ یہودی، کہ عورت مجھے ایک یہودی سنار کے پاس لے آئی۔ نمبر 5، ماذا سیحصل لو کان الاولاد بجمالی وذکائی کی، کیا حاصل ہوگا، کیا غضب ہوگا کہ اگر اولاد میرے جیسی حسین یعنی بدصورت اور تمہارے جیسی ذہین یعنی کم عقل نکل آئی۔ التدریب السابع، ساتویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی اللغۃ العربیہ، درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے۔ نمبر 1، جاہز ایک ماہر لغت دان تھا۔ کان الجاہز عالما لغویا ماہرا۔ نمبر 2، مزاح نگاری ایک فن ہے، المزاح فن۔ نمبر 3، ابن بطوطہ ایک مشہور سیاح تھا، کان ابن بطوطہ سیاحا مشہورا۔ نمبر 4، عقل مندی ایک نعمت ہے، الکیاست یا العقل نعمت۔ نمبر 5، کثرت مزاح دل کو سخت کر دیتا ہے، کثرت المزاح تقسی القلب۔ النشاط سرگرمی، لیعرض کل طالب امام طلبتی فی غرفۃ الدراسۃ لطیفۃ او طریفۃ او نادرۃ، کلاس روم میں ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ دوسرے ساتھیوں کے سامنے کوئی لطیفہ یا دلچسپ بات یا کوئی انوکھا قصہ سنائے۔